بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ماہ مبارک کے ایام گزرتے جا رہے ہیں، داستان آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور آج داستان کا وہ حصہ ہے، وہ واقعہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اہم جانا کہ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ آیا، جس کو اتنا اہم جانا کہ قرآن کریم میں اس بارے میں آیات آئیں، جس کو اتنا اہم جانا کہ نہ صرف آیات آئیں بلکہ قرآن کریم میں ایک پورا سورہ اسی عنوان سے نازل ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ سبحان اللہ، تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا کیا؟ یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ اب تک کا ریکیپ کوئک یہ ہے، یمن کا بادشاہ ہے، خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کے مقابلے میں، یہ خانہ کعبہ کے مقابلے میں یمن کے بادشاہ نے اپنی عبادت گاہ تعمیر کرائی ہے، اپنا کلیسا تعمیر کرایا ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ لوگ کعبے میں نہ آئیں، یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے کلیسا میں جا کر عبادت کریں، لیکن اس نے کلیسا تو تعمیر کر دیا، بڑی محنت سے تعمیر کیا ہے، اسے بڑی امید تھی کہ جب کلیسا تعمیر ہو جائے گا، کلیسا آباد ہو جائے گا، کعبہ ویران ہو جائے گا، لیکن ناکامی ہوئی، تو اب اس نے کعبے پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر لیا۔ تاریخ کا منفرد واقعہ ہے، تاریخ کا ایک منفرد لشکر ہے، اپنی نوعیت کا منفرد حملہ ہے۔ جیسے عرض کیا قرآن کریم میں اس پر ایک سورہ آ گئی اور اس نے اپنے طور پر ایک عظیم الشان فوج تیار کی ہے، لیکن یہ دنیا کی ایک عجب فوج ہے کہ جو اس زمانے کی رسوم و رواج کے مطابق بھی گھوڑوں پر نہیں آئی یا کسی اور سواری پر نہیں آئی، یہ در حقیقت ہاتھیوں کی فوج ہے، یہ ہاتھیوں کا لشکر ہے۔ اس کا عجب غیظ و غضب ہے، اس کا عجب عالم ہے۔ اب جب یہ فوج بڑھ رہی ہے اپنے پورے تمطراق کے ساتھ مکے کی جانب، تو ایک عجب ماحول ہے، فضا میں ایک عجب دہشت ہے۔ ہاتھیوں کا لشکر تیار ہو گیا ہے، ہاتھی تیار ہیں، فیل تیار ہیں، فیل تیار ہیں، ہاتھی والے تیار ہیں، یعنی اصحاب فیل تیار ہیں۔ لشکر یمن سے چل پڑا ہے، لشکر کی منزل مکہ ہے، لشکر یمن سے جانب مکہ روانہ ہو گیا ہے، بس ادھر فوج جانب کعبہ روانہ ہوئی ہے، ادھر کعبے کے اطراف میں، ادھر عربوں میں ہلچل مچ گئی ہے۔ عربوں کے لیے یہ یوں بھی ایک بڑی منفرد اور مشکل صورتحال تھی کہ وہ ہاتھیوں سے جنگ کے عادی نہیں تھے۔ عرب کے صحرا میں تو گھوڑے پائے جاتے تھے، تو یہ گویا ان کے لیے بالکل نئی صورتحال تھی۔ لشکر روانہ ہوا، یمن کی حدود کو لشکر نے چھوڑا، یمن کی حدود کو چھوڑتا ہوا لشکر آگے بڑھ رہا ہے، جہاں جہاں سے لشکر گزرتا ہے وہاں وہاں ہاتھیوں کی کثیر تعداد اور ہاتھیوں کے پیروں کی دھمک سے فضا میں ایک عجب ماحول ہے، کہیں ہاتھیوں کی آواز سے فضا میں ایک عجب ماحول ہے، یہاں تک کہ لشکر چلتا چلتا اب اپنی منزل کے قریب پہنچنا شروع ہوا ہے، یہاں تک کہ اس لشکر کے سربراہ ابرہہ نے مکے کے قریب پڑاؤ ڈال دیا ہے۔ مکے میں عجب ہلچل ہے، کیوں؟ لشکر آ گیا ہے۔ پہلا کام کیا کیا ہے؟ اس لشکر کے سربراہ نے مکے کے سربراہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کی ہے۔ مکے کا کوئی سردار ہے جس سے بات چیت کی جا سکے؟ بتایا گیا ہاں مکے کے سردار ہیں، کیا نام ہے؟ عبد المطلب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا۔ اب آپ سوچئے کیا منظر ہوگا عرب کے صحرا میں کہ جہاں ہاتھیوں کی ایک فوج ہوگی، اس کو جو لیڈ کرنے والا شخص ہوگا اس نے پوچھا ہوگا، ایک گویا ایک جگہ کے بارڈر پر ایک فوج کھڑی ہے اور پوچھ رہے کہ سردار کون ہے، بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں سردار ہے، کون ہے، کیا نام ہے؟ عبد المطلب نام ہے، وہی عبد المطلب جن کی پوری داستان آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کی ہے۔ داستان تیزی سے آگے بڑھانی ہے۔ حضرت عبد المطلب آئے، اب سب منتظر ہیں کہ کیا مکالمہ ہوگا، فوج کھڑی ہے، وہاں کعبے ہے، وہاں کعبہ ہے، وہاں مکے والے ہیں، یہاں فیل والے ہیں، وہاں اہل مکہ ہے، یہاں اصحاب فیل ہیں، اب کیا مکالمہ ہوگا؟ ادھر ابرہہ ہے، ادھر حضرت عبد المطلب ہے۔ ابرہہ نے اپنا موقف پیش کیا، دیکھو میں تم لوگوں کے ہاں قتل و غارت گری کے ارادے سے نہیں آیا ہوں، مجھے مارنے نہیں ہیں لوگ،
صاف سی بات ہے، مجھے تمہارے علاقوں پر قبضہ بھی نہیں کرنا ہے. بھائی فوج اسی لیے آتی ہے نا، مارے قبضہ کر لے، مال و دولت لوٹ کے چلے جائے، اس لیے بھی اپنی نوعیت کی منفرد فوج ہے جس کا بادشاہ آ کر کہہ رہا ہے مجھے نہیں مارنا بندے، میں کسی کو مارنا نہیں چاہتا، مجھے نہیں کرنا قبضہ تمہارے علاقوں میں، مجھے نہیں یہاں پہ بادشاہت کر، تم کرو جو کچھ چل رہا ہے چلو چلاؤ، میرے اپنے الفاظ ہے جو سسٹم چل رہا ہے جو کچھ چلتا ہے چلاتے رہو. میری سلطنت بہت وسیع ہے، بس میرا ایک ٹارگٹ ہے، یہ جو تمہارا کعبہ ہے میں نے اسے ڈھانا ہے، نعوذ باللہ، میرا اس عبادت گاہ سے مسئلہ ہے. میں آؤں گا مکے کی حدود میں، آؤں گا کعبے کے قریب، آؤں گا اسے گراؤں گا چلا جاؤں گا، یہ تو ہوگا، میں اسے ڈھانے آیا ہوں. اب آپ اس محفل کو ذہن میں رکھیے کہ جہاں ہاتھیوں کی فوج کا سربراہ جو کعبے کے ڈھانے کی بات کر رہا ہے اور اس کے سامنے اس قوم کا سربراہ بیٹھا ہے جو اس مصیبت سے گزرنے والی ہے، تو اب لازم ہے کہ سب کی نظریں، جب ابراہ نے اپنا موقف دے دیا، اب سب کی نظریں حضرت عبد المطلب کے چہرے پر ہیں، سب کی نظریں ان کی آواز پر ہیں کہ how will حضرت عبد المطلب respond to this tense situation, this very tense situation which can go anywhere. رسپونس سنا حضرت عبد المطلب کا، جو رسپونڈ کیا ہے حضرت عبد المطلب نے، اس کو سن کے درباریوں کو تو چھوڑے، بادشاہ بھی حیران ہو گیا. کیا رسپونڈ کیا؟ عرض کرتے ہیں حضرت عبد المطلب نے، وہ ماحول سوچی، اور ایسے ٹینس ماحول میں حضرت عبد المطلب نے بغیر تمہید باندھے، بغیر جنگ کا تذکرہ کیے، بغیر جنگ کی تباہی کا تذکرہ کیے، ایک بات کی، وہ کیا؟ اے بادشاہ تیرے سپاہیوں نے نا میرے 200 اونٹوں پر قبضہ کر لیا ہے، ایک ناجائز کام ہے، اس متعلق مطلب قبضہ کر لیا ہے. ہاں ٹھیک ہے قبضہ کر لیا، تو اب عبد المطلب آگے کیا کہیں گے؟ بھائی اس نے کعبہ ڈھانے کی دھمکی دی ہے، دھمکی نہیں بلکہ لگ رہا ہے کہ وہ یہ کام کر گزرے گا. سارے عوامل بتا رہے ہیں، لشکر کھڑا ہے، یعنی یہ نہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ایک اگر یہ نہ کیا تو میں ایک فوج تیار کروں گا جو کہ ہاتھیوں کی فوج ہوگی، جو کہ بہت بڑی فوج ہوگی، پھر میں بھی آؤں گا، پھر ہم چلیں گے. نہیں، یہ سب ہو گیا ہے، کھڑا ہے لشکر، بارڈر پہ کھڑا ہے، کہہ لیجئے. تو دھمکی نہیں دے رہا، لگ رہا ہے کہ کام کر گزرے گا. اور جب حضرت عبد المطلب سے کہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے 200 اونٹ قبضے میں لے لیے ہیں. حضرت عبد المطلب اس متعلق کیا کہیں گے؟ کعبے سے متعلق جواب کچھ نہیں. کیا مطلب؟ حضرت عبد المطلب نے اپنی گفتگو اونٹوں تک ہی محدود رکھی ہے. کہا بادشاہ میرے وہ اونٹ واپس کر دو، میرے وہ اونٹ واپس کر دو. کل 100 اونٹوں کی داستان تھی، آج 200 اونٹوں کی بات ہو رہی ہے. درباری خود بادشاہ حضرت عبد المطلب کے جاہ و جلال اور حشمت کو دیکھ کر بڑے مروب تھے ہیں، لیکن اب حیران بھی ہیں. بادشاہ نے کہا مجھے بڑی حیرت ہے اس بات کی، آپ کی بات سن کے مجھے حیرت ہے، آپ سردار ہیں، میں آپ کے منہ سے کچھ اور باتیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ کچھ اور کہیں گے. میں سوچ رہا تھا ایک سردار اپنے علاقے، ایک سردار اپنے لوگوں کے تحفظ کے لیے کچھ کرے گا، آپ نے اپنے اونٹوں کی بات کی ہے. اب جو حضرت عبد المطلب کا جواب ہے وہ ان کی پہلی والی باتوں سے زیادہ حیران کن تھا. کیا مطلب؟ حضرت عبد المطلب بہت معنی خیز انداز سے مسکرائیں اور کمال کا جملہ کہہ دیا ہے، دیکھو بادشاہ، دیکھو ابرہا، بات یہ ہے میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں. ٹھیک ہے، آف کورس ہے، بات یہ ہے میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، میں اپنی ملکیت کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں. تم جس گھر کو ڈھانے آئے ہو اس کا بھی ایک مالک ہے، ہر مالک اپنی چیز کی حفاظت کرنا جانتا ہے، وہ کرے گا. صورتحال نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا ہے. میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، میں نے اپنی بات کر لی، جس گھر کو ڈھانے ہیں اس کا بھی ایک مالک ہے، وہ دیکھ لے گا. حضرت عبد المطلب کو ان کے اونٹ مل گئے. حضرت عبد المطلب اس نشست سے اس شان سے نکلے کہ گویا انہیں بہت بڑی اچیومنٹ ہو گئی ہے. کیا کعبے کو ابرہا کے شر سے بچانے میں کامیابی ہو گئی ہے؟ بظاہر تو نہیں ہوئی ہے، ایسا تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. بہرحال حضرت عبد المطلب اس نشست سے، دربار سے اٹھ کر اب چلے ہیں خانہ کعبہ کی جانب.
عجب گھرانہ ہے یہ. آپ نے بار بار دیکھا اس گھرانے کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا کعبہ 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 ہے. آپ نے دیکھا پھر حضرت عبد المطلب نے سیدھا خانہ کعبہ کا رخ کیا ہے. آپ نے کسی اور سے کوئی بات نہیں کی ہے. اب حضرت عبد المطلب ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں. وہ کعبہ ہے سامنے جس کو ڈھانے کے لیے ایک فرد اپنی پوری فوج کے ساتھ تیار کھڑا ہے. عجب نہیں کسی بھی لمحے فوج آ جائے گی, سب کچھ رون دے گی. عبد المطلب کھڑے ہیں, کعبے کا طواف کیا ہے, کعبے کے دروازے پر کھڑے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سب کچھ سوچ کے کہ کیا منظر ہوگا. عبد المطلب کھڑے ہیں, باہر لشکر کھڑا ہے. عبد المطلب نے کعبے کا طواف کیا. حضرت عبد المطلب نے اور کعبے کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنے رب کو پکارا ہے, تو ہی اس گھر کا مالک ہے, اس کی حفاظت تیرے ہی ذمہ ہے. تو جانتا ہے کہ بظاہر اہل مکہ میں ابرہہ کے ہاتھیوں کے فوج سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے. یہ الفاظ اس بات کا اظہار تھا کہ اب جنگ کعبے کے مالک رب کعبہ اور کعبے کے دشمن ابرہہ کے درمیان ہے. اب یہاں حضرت عبد المطلب نے ایک اور کام کیا ہے. اے سرداران قریش, سب کو جمع کیا ہے. عبد المطلب سرداران قریش کو جمع کر رہے ہیں. کیوں؟ باہر ایک لشکر ہے, ہم نے اس پہ حملہ کرنا ہے نہیں. پھر اے سرداران قریش یہاں آ گئے, اپنے مال مویشی اہل و عیال کو بلاؤ. آ گئے. میں داستان تیزی سے آگے بڑھا رہا ہوں. اب کیا کریں, سرداران قریش آ گئے, مال مویشی آ گئے, گھر والے آ گئے, چلو حملہ کریں نہیں. پھر یہ سامنے پہاڑ ہے, پھر پہاڑوں پہ چلے جاؤ. پہاڑوں پہ چلے جاؤ. کیوں؟ اے سرداران قریش اپنے مال مویشی اہل و عیال کو نکالو, پہاڑوں پہ چلے جاؤ. اس لیے کہ ابرہہ کو تم سے, ابرہہ کو تمہارے مال مویشیوں سے, ابرہہ کو تمہارے گھر والوں سے, ابرہہ کو تمہارے مال و دولت سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اس کا واحد ہدف کعبے کو زمین بوس کرنا ہے. وہ جانے کعبے کا مالک جانے. اللہ جانے کیا ماحول ہوگا. آج مکے میں عجب اداسی کی اور خوف کی سی فضا ہے. آج اہل مکہ مکہ چھوڑ رہے ہیں, آج اہل کعبہ کعبہ چھوڑ رہے ہیں, اور اس عالم میں چھوڑ رہے ہیں کہ دشمن سامنے بیٹھا ہوا ہے. اہل مکہ مکہ چھوڑ رہے ہیں. مکے میں یمن کا بادشاہ آ گیا ہے. مکے کی جان کعبہ کی ڈھائے جانے کی, مکے کی جان کعبے کے ڈھائے جانے کی خبریں ہیں آج. اور بظاہر یہ معاملہ ون سائیڈڈ ہے. مطلب بھائی دوسری, یعنی میں اپنے الفاظ میں کہوں جو فریق ثانی ہے, مطلب یہ تو واک اوور مل گیا ہے نا, تو اب تو بالکل ہی ون سائیڈڈ ہے, واک اوور ہے. یعنی ابھی تو یہ بھی صورت حال نہیں ہے نا کہ ہم کہیں ادھر لاکھوں کا لشکر ہے ادھر ہزاروں کا, نہیں, ادھر بڑا لشکر ہے ادھر ہے ہی نہیں, زیرو ہے ہی نہیں, پورا ہی ون سائیڈڈ ہو گیا نا, واک اوور. سو آئی ایم شور یہ سارا منظر دیکھ کر تو ابرہہ جس کا حوصلہ پہلے ہی بلند تھا اب تو کئی گنا ملٹیپلائی ہو گیا ہوگا. اب ابرہہ سوچ رہا ہوگا کہ بس اب تو کچھ لمحوں کی بات ہے, کچھ دیر بعد یہ عمارت جسے مسلمان کعبہ کہتے ہیں, نعوذ باللہ, یہ ملبے کا ڈھیر ہوگی. میرے ہاتھی اسے رونتے ہوں گے, مکے والوں کی وحشت ہوگی, میرے ہاتھیوں کی دہشت ہوگی, کعبہ ویران ہوگا, کلیسا آباد ہوگا, لوگ حج کے لیے میرے کلیسا آیا کریں گے. اہل مکہ نے مکہ خالی کر دیا ہے. اب ہاتھیوں کی فوج ایک بار پھر چل پڑی ہے. اب پھر ہاتھیوں کے چلنے کے قدموں کی آواز ہے. ہاتھی چل پڑے ہیں. اب زور و شور سے حملے کی تیاری شروع ہے. قافلہ پھر چل پڑا ہے, قافلہ پھر جانے میں منزل جا رہا ہے. یہاں روایات میں بات آتی ہے ایک عرب سردار جو ابرہہ کے قافلے میں موجود تھا خاموشی سے آگے بڑھا. قافلہ چل رہا ہے, ابرہہ کے ہاتھی سے جو مرکزی تھا, ظاہر ہے, ابرہہ کے ہاتھی کے کان میں کہا کچھ جانتا ہے, تو جانتا ہے سامنے جو گھر ہے, تو جانتا ہے جس گھر کو روندنے کا ارادہ ہے وہ تیرے رب کا گھر ہے, تو ہرگز یہ غلطی نہ کرنا. اس نے یہ بات کہی ہے, ابرہہ کے ہاتھی سے صفوں سے نکلتا ہوا پہاڑوں پہ چلا گیا ہے. لشکر چل رہا ہے, اس عرب سردار نے بات کہی ہے. اس کا یہ کہنا تھا حیرت انگیز طور پر ابرہہ کا ہاتھی جس پہ خود ابرہہ سوار تھا, وہ ہاتھی جو فوج کی قیادت کر رہا تھا, اچانک زمین پر بیٹھ گیا. لشکر پھر رک گیا ہے, ہاتھیوں کے چلنے کی آواز پھر تھم گئی ہے, پھر رک گئی ہے. اس غیر متوقع حرکت سے سب پریشان ہیں.
اب حملہ کرنا ایک طرف رہ گیا ہے، سب سے بڑا مسئلہ اس ہاتھی کو اٹھانا ہے۔ حملہ تو بعد میں ہوگا بھائی، جو لشکر ہے سردار کا، جو لشکر ہے اس سارے قافلے کا، اس کی جو سواری ہے وہ رک گئی ہے، بیٹھ گئی ہے، اس کو ہر طرح سے تکلیف دی گئی، جسم پر زخم لگائے گئے، ہاتھی نہیں چل رہا، لشکر رک گیا ہے۔ لشکر کعبے کے قریب ہے، لشکر مکہ کے قریب ہے، مکے والے مکہ چھوڑ چکے ہیں، سواری نے چلنے سے انکار کر دیا ہے۔ اگلا مرحلہ کلرز کریں گے انشاءاللہ۔